بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں احمد حسن زیب فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے پلیٹ فارم سے بن قاسم ایچ ڈی چینل کا نمائندہ۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جو آپ نے اور میں نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، اس سوسائٹی نے جو کامیابی ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ اچھا بینک بیلنس، اچھی گاڑی، اچھا سٹیٹس، یہ ہے آپ کی اور میری نظر میں کامیابی، جو ایک سوسائٹی کی نظر میں بھی ہماری آپ کی میری نظر میں یہ ایک کامیابی کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی اچھا بینک بیلنس کر لے، اچھی سوسائٹی بنا لے، اچھا گھر بنا لے، اچھی گاڑی بنا لے، وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ یہ آپ کی اور میری نظر میں کامیابی ہے۔ تو ہم خاک ہیں، یہ خاک کی نظر کی کامیابی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی قدر، یہ جو دنیا کا مال ہے نا، مال کی قدر اللہ کے نزدیک مکھی کے بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو جس مال کو ہم کامیابی کہتے ہیں نا کہ مال حاصل کر لیا اور ہم کامیاب ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کی قدر جو ہے نا اللہ کے نزدیک مکھی کے بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مکھی کے بال کے برابر بھی مال کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو مال نہ دیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس مال کو ہی ہم نے اس دنیا کی عزت اور اس دنیا کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ جس کے پاس مال دولت اچھا بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ حرام ذریعے سے ہے چاہے وہ حلال ذریعے سے، بس جس کے پاس دولت ہے اچھا بینک بیلنس ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ تو یہ آپ کی اور میری نظر میں کامیابی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی ڈیفائن کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفائن کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کامیاب وہ ہے جو خود کو آگ سے بچا لے اور جنت کی طرف لے جائے۔ وہ ہے اصل کامیاب جس نے خود کو آگ سے بچا لیا اور جنت کی طرف لے گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے کہ جس نے خود کو جہنم سے بچا لیا اور وہ جنت کی طرف لے گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر، ان کی سنت کے اوپر جو چلے گا وہی اصل کامیاب ہوگا نا۔ اصل کامیاب پھر وہی ہوگا جو دین نے 1400 سال پہلے رستہ ایک ہمیں دے دیا، ایک ہمیں وے آف لائف گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے لیے کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے ہی ہم اصل کامیابی کے رستے پر رہیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر گریہ زاری کرو، یہ ہے نجات کا ذریعہ۔ یعنی کہ خود کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، گھر میں رہو اور جو خود خطائیں ہم لوگوں سے ہو گئی ہیں ان خطاؤں کے اوپر ہم اپنی ندامت ظاہر کریں، اپنی گریہ زاری کریں، یہ ہے نجات کا ذریعہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، تمہیں میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت ہمیں دے رہی ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت ہم انہیں دے دیں، یعنی کہ زبان اور پھر شرم گاہوں کی حفاظت کی ضمانت ہم انہیں دے دیں اور وہ ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ایک کامیابی کے رستے پر ہیں، اہل بیت کی زندگیاں ایک کامیابی کے رستے پر ہیں، اور پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے خدمات رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی زندگیاں ایک کامیابی کے رستے کے اوپر گزری ہیں، اصل کامیابی کے رستے پر یہ لوگ گزرے ہیں۔ تو
یہ ہے کامیابی کا اصل رستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ڈیفائن کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، سورۃ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، ان پر نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہے۔ یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جن پر انعام ہے؟ وہ کامیابی کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کل روز قیامت جو سرخ روح ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ تو جب بھی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، فوکس ہونا چاہیے ہمارا اس چیز کے اوپر۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہم تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انہی لوگوں کے رستے پر چلائے جو لوگ کامیابی کے رستے پر ہیں اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جزاک اللہ۔